الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں، کچھ دیر کی بات ہوتی ہے، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ بھئی آپ تمام طلبہ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی۔ اب اس مہینے میں ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر ایک کو یہ بات یاد ہوتی ہے اور یاد رکھنی چاہیے کہ محرم کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے قابل احترام مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ قابل احترام، احترام والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک مسلمان کو چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چوتھی نمبر کی صاحبزادی بیٹی، ان کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کسی کو آتا ہے؟ جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی ہے، اور کس نمبر کی بیٹی ہے؟ چوتھے نمبر کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کل بیٹیاں 4 ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسرے نمبر پہ حضرت رقیہ، تیسرے نمبر پہ حضرت ام کلثوم، چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ کتنی بیٹیاں ہو گئی؟ تو چوتھی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ٹھیک ہے؟ آپ علیہ السلام کی اس بیٹی کے 2 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ ایک بیٹے کا نام حضرت حسن ہے، ایک بیٹے کا نام حضرت حسین ہے رضی اللہ عنہما۔ ان کے ایک تیسرے بھائی بھی تھے، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ 3 بھائیوں میں سے ایک فوت ہو گئے، ان کا نام تھا حضرت محسن۔ کیا نام تھا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ تو 3 میں سے ایک فوت ہو گئے، تو کتنے رہ گئے؟ جو 2 رہ گئے ان کے نام کیا ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں بچے حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ کے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا ہو گئے؟ نواسے۔ بیٹی کی اولاد کو نواسے کہتے ہیں، بیٹے کی اولاد کو پوتے کہتے ہیں، ہے نا؟ جیسے آپ اپنے دادا دادی کے پوتے ہیں
اور اپنے نانا اور نانی کے نواسے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نانا ہیں اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ کے نواسے. یہاں تک بات صاف ہو گئی؟ سمجھ گئے؟ ان دو نواسوں کے احادیث میں بہت زیادہ فضائل ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں نواسوں سے بڑی محبت فرمائی. ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہے. ان کے کان میں جب پیدا ہوئے خود آذان دی، خود اقامت دی، خود ان دونوں کے نام رکھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کیا فرمایا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان حضرات کے فضائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے، یاد رکھنا بھی ضروری ہے، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا بھی ضروری. تو محرم کے مہینے میں شہادت ہے آپ علیہ السلام کے کس نواسے کی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. کس کی شہادت ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. اور کس تاریخ کو ہوئی؟ 10 محرم کو. کس تاریخ کو؟ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے میدان کربلا میں. میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے. آپ علیہ السلام کے محبوب نواسے اور بڑی شان والے نواسے، بڑی فضیلت رکھنے والے نواسے، لیکن اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئے، اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو گئے اور بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے. لیکن مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی مسلمان شہید ہو جائے تو شہادت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. شہادت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. شہادت خدا نخواستہ کوئی مصیبت نہیں ہے کہ ان کی شہادت کو یاد کر کے کوئی غم کرے، افسوس کرے، روئے، چیخے، چلائے، سینہ پیٹے، ماتم کرے، نوحے پڑھے. نہیں، کوئی کرتا ہے اور اس کو اپنی عبادت سمجھتا ہے تو ان کا طریقہ ہوگا، لیکن ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے شہید کے لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. شہید زندہ ہوتا ہے اور ایسے زندہ ہوتا ہے کہ عند ربہم یرزقون، کہ اپنے رب کے ہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے لیے، میرے راستے میں، میرے دین کے لیے شہید ہوا اس کو کبھی مردہ مت کہو، بلکہ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. شہید کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندگی کس طرح کی ہے اور قبر میں کیسے زندہ ہے، لیکن اللہ شہید کو ایسی زندگی دے دیتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی سے ہزاروں گنا زیادہ اعلیٰ زندگی ہوتی. وہاں ان کو اللہ پاک جنت کا رزق دیتے ہیں، جنت کی نعمتیں دیتے ہیں.
جنت سے خوشبوئیں آتی ہیں، جنت سے ان کے لیے قالین اور بستر آتے ہیں، اور خوبصورت فرشتے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا دل بہلاتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھئی کسی کی شہادت پہ انسان غم کرے گا یا اس پر فخر محسوس کرے گا؟ جی ادھر میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، تھوڑی سی بات رہ گئی ہے بس، فخر محسوس کرے گا۔ تو 10 محرم بالکل قریب آ رہا ہے، صحیح؟ ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، جس نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھا، نفلی روزہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ ایک نفلی روزے کی اتنی برکت ہے 10 محرم کی کہ اس کی وجہ سے 1 سال کے گناہ اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیتے۔ تو بھئی مسلمان کو تو 10 محرم ایسے گزارنا ہے۔ یہ بعض دفعہ جو کہتے ہیں نا بھئی چلتے ہیں وہاں سبیل لگی ہوئی ہے، وہاں جلوس نکل رہا ہے، وہاں تعزیہ نکل رہا ہے، وہاں لوگ جمع ہے، وہاں ماتم ہو رہا ہے نا؟ بعض کو یہ شوق چڑھاتا ہے کہ چلے وہ تماشے دیکھ کے آتے ہیں۔ بھئی وہ ان کا کام ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ حدیث میں منع کیا گیا، من کسر سواد قوم فہو منہم، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے جا کر کسی قوم کی تعداد کو بڑھا دیا، ان کے تماشے میں شریک ہو گیا، ان کی تعداد بڑھ گئی، فہو منہم، فرمایا یہ انہی میں سے ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض دفعہ یہ شوق ہمیں ہوتا ہے کہ چلے بھئی چلتے ہیں نمائش چورنگی، چلتے ہیں صدر فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں جلوس دیکھتے ہیں، گھوڑے دیکھتے ہیں، تعزیے دیکھتے ہیں۔ قطعاً کسی نے نہیں جانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے لیے 10 محرم کو حکم کس کا ہے؟ نفلی روزے کا ہے۔ کس کا ہے؟ نفلی روزہ رکھنا ہے۔ خود بھی کوشش کریں گے، آج جب گھر جائیں گے گھر والوں کو بھی بولنا ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم 2 دن نفلی روزے رکھیں گے۔ کون کون سی تاریخ کو؟ 9 اور 10 محرم کو کون سا روزہ رکھنا ہے؟ تو آپ میں سے کون کون رکھے گا انشاءاللہ؟ سب رکھیں گے؟ آئندہ ہفتے میں پوچھوں گا کہ کس کس نے نفلی روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔